بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا کریں عزیزان محترم، خدا کس چیز سے راضی ہے، خدا کو کیسے ڈھونڈے؟ ایک روایت ہے، روایت بیان ہوتی ہے کہ جب قیامت میں شخص کھڑا ہوگا تو خدا کہے گا تم میری ملاقات کو نہیں آیا میرے بندے؟ تو انسان بولے گا پروردگار میں آپ سے کہاں ملاقات کرتا، مطلب آپ سے کیسے ملتا، آپ سے بھی کو مل سکتا تھا، آپ کوئی جگہ پہ تو نہیں تھے؟ کہا نہیں، میرا بندہ بیمار تھا تو اس کی عیادت پہ نہیں آیا۔ یعنی گویا کوئی مریض ہو، اگر آپ اس کی عیادت پہ چلے جائیں تو گویا آپ خدا سے ملاقات کرنے چلے گا۔ خدا تو یہی ہے، خدا کہاں ہے؟ آپ بولے میں مسجد بیٹھ رہا ہوں تو مجھے خدا ملے گا، خدا کہاں ہے؟ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدر اسلام کا واقعہ ہے، لیکن اس کے کافی سال گزرنے کے بعد ایک شخص مسجد میں ہر وقت نمازیں پڑھ رہا، اس کے گھر والے پریشان ہو گئے، بھائی ہر وقت نمازیں، جب دیکھو مسجد میں سجدے، کام نہیں، کچھ نہیں، پریشان ہو گئی۔ وہاں کو بزرگ تھے، ان کو بولا کہ آپ سمجھائیں جا کے۔ وہ بزرگ گئے مسجد میں، کہا کہ صدر اسلام کی بات ہے۔ بزرگ کہتا ہے، کہتا مسجد نبوی میں سب نماز پڑھنے آتے تھے رسول خدا کے ساتھ، خواتین بھی، بچوں کو لے کے۔ مسجد اس ٹائم ابھی ایسی نہیں تھی۔ کہا نماز شروع کی 2 رکعتیں کی طرف، آہستہ آہستہ سورج اپنی جو ہے وہ جگہ کو بدلتا ہے۔ کہا ایک ماں اپنے چھوٹے سے بچے کو لے کے آئی تھی، سورج کی روشنی اس بچے پہ پڑی، بچے نے رونا شروع کر دیا، بچے نے گریا۔ رسول خدا نے 4 رکعت کو 2 رکعت کیا اور نماز کو ختم کیا کہ بچے کو اذیت ہو رہی ہے۔ ابھی کسی کے ذہن میں سوال آئے گا، رسول خدا نے نماز کو 2 رکعت، بھائی شریعت کون لے کے آیا ہے؟ ہمارے یہاں بعض ایسے بڑے بڑے شریعت والے پیدا ہو جاتے ہیں کہ فلانا یوں ہو گیا، فلانا یوں ہو گیا۔ شریعت جو شریعت لے کے آیا ہے وہ شریعت اسی ہی ہے، آپ کی میری شریعت۔ کہا 2 رکعت کیا، کیوں کیا؟ بچہ رو رہا تھا۔ رسول خدا کر سکتے تھے، آپ اور میں نہیں کر سکتے۔ اگر ہم نماز ختم کریں گے تو دوبارہ پوری پڑھنی پڑے گی۔ ہاں، اگر کسی کی جان مشکل میں ہو تو آپ نماز کو ختم کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اب وہ بچہ، یعنی اس نے، اس بزرگ نے بتایا کہ رسول خدا اتنا گھر کو اہمیت دے رہے ہیں، زندگی کو اہمیت ہے، عبادت کو کم کیا، تم مسجد میں کھڑے ہو۔ کہا وہ جو بچہ تھا، وہ جو رو رہا تھا، وہ بزرگ کہتا وہ میں تھا مدینہ میں۔ ہم بعض اوقات دین کو مسجد میں ڈھونڈتے ہیں، خالی مسجد میں کیسے جانا ہے، مسجد میں رہنا ہے، پہلی صف میں نماز پڑھنی ہے، پہلی صف میں نہ پہنچ پایا تو لوگ کیا سوچیں گے، آج صاحب شیخ صاحب دیر سے آئے، ہوگا نا ذہن میں۔ تو نماز پہلی صف کے لیے یا خدا کے لیے؟ بعض اوقات تو آدمی اسی میں پھنسا رہتا ہے، فلانے نے مجلس کیسی کرائی، فلانی کی مجلس کیسی ہوئی، اچھا میں اس سال نہیں ہو پائی کسی وجہ سے، اگر اللہ نہ کرے کبھی ہو، لیکن ہو سکتا ہے کبھی، مطلب کم نیاز دے دی۔ لوگ کیا سوچیں گے کہ پچھلے سال تو انہوں نے بڑی نیاز دی تھی، اس سال کیا ہو گیا؟ تو لوگوں کے لیے ہے یا خدا کے لیے ہے؟ ہم تو یہیں پھنسے ہوئے ہیں، ہم جو بھی کر رہے ہیں وہ بس یہیں خود پھنسے ہوئے ہیں ظاہر موت۔ تو وہاں معاملہ خدا کہہ رہا ہے میں تمہارے درمیان میں ہوں، میں تمہارے گھروں میں ہوں، تمہارے آس پاس۔ اسی لیے تو حقوق العباد اہمیت رکھتے ہیں۔ اللہ کے بندے راضی نہ ہوں، اللہ کیسے راضی ہوگا؟ جو مخلوق کا شکر نہیں کرتا وہ خالق کا شکر نہیں کرتا۔ سجدوں میں عبادتیں امپورٹنٹ ہیں، ضروری ہے آپ کریں، لیکن آپ کا سسٹم اکھڑا ہوا ہے، گھر اکھڑا ہوا ہے، لوگ ناراض ہیں آپ سے، تو آپ کی کیا عبادت قبول ہوگی؟ خدا کو ڈھونڈیں، آس پاس ہے، اس کی رضا ہمارے اطراف میں ہے، اس خدا تک پہنچنا ضروری ہے۔ حضرت ایوب کو کہا ایوب صبر تمہیں کس نے دیا؟ ہم نے دیا۔ خدا ہے زانت، خدا کہاں ہے؟ کہاں ڈھونڈے خدا کو؟ کیسے اس عشق اور محبت تک پہنچے؟
اور وہ تبھی ممکن ہوگا کہ جب انسان اپنے آپ کو اس قابل کرے کہ اس کے پاس جائے. آیت اللہ غازی طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ شب جمعہ ہے، خدا ان کے درجات کو بلند فرمائے. نجف میں وادی السلام میں ان کا مرقد مبارک ہے. اس زمانے میں وہ نجف میں جب پڑھتے تھے پڑھاتے تھے تو ایک شخص بہت بدماش ٹائپ کا، لوگوں کو اذیت کرنا، دکان والوں سے پیسے، لیکن جیسے ہی سید کو دیکھتے تھے احترام میں آ جاتے تھے، سید کے ساتھ چلنا شروع کر. تو ایک دن آیت اللہ قاضی نے اسے کہا کہ مجھ سے تمہاری محبت ہے؟ کہتا ہاں آپ سے محبت. کہا اچھا میری محبت کی خاطر آج تہجد کی نماز میں اڑ جانا. اب وہ شخص جو نماز نہیں پڑھتا ہو اس کو کہہ رہے ہیں تہجد پڑھ لو. حکیم جانتا ہے کون سی گولی سے کس کو بیدار کرنا ہے، دلوں کا طبیب ہے. آیت اللہ قاضی طباطبائی عزیزان محترم، وہ آیت اللہ قاضی کو توحید کا پہاڑ کہا جاتا ہے. اتنی شدت تھی خدا سے ملاقات کی کہ آخری عمر میں عطش کرتے رہے، یعنی پیاس. ان کا بیٹا کہتا ہے کہ ٹھنڈا پانی پیتے تھے والد لیکن پیاس نہیں بجھتی تھی، سینہ سیاہ ہو گیا تھا. پیاس کب بجھی؟ جب روح پرواز کر گئی، یعنی لقا اللہ سے ملاقات کی پیاس تھی. انہوں نے کہا تہجد میں اٹھ جاؤ. وہ کہتے میں تو اٹھتا ہی نہیں، میں تو ساری رات قہوے خانے میں بیٹھا رہتا ہوں، میں کیسے اٹھوں گا؟ کہا تم نیت کرو، اٹھانا ہمارا کام ہے. خیر اس نے کہا، چلا گیا. وہ شہر میں اٹھ گیا، اٹھا. جیسے ہی پرانا زمانہ تھا، حوض میں جا کے لوگ وضو کرتے تھے، حوض پہ پہنچا، اس کی نگاہ آسمان پہ پڑی نا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آئے. کہا پروردگار میرے تو کوئی اعمال نہیں ہے، لیکن ان کے صدقے میں جو اس ٹائم تیرے ولی تیری بارگاہ میں اٹھے ہوئے. اللہ اکبر. عزیزان محترم، ایسا تبدیل ہوا کہ اپنے زمانے کا عالم بن گیا. خدا ایک قطرہ دے دے. کون سا؟ اسی علم کا قطرہ جو کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، جو اس سمندر پہ جا کے مل گیا وہ بیدار ہو گیا. پھر زمین آسمان اس کے لیے تبدیل ہو جاتے. پھر اس کے لیے یہ مشکل نہیں رہتی ہے کائنات کھولنا، پرواز کرنا، کوئی نہیں. شب جمعہ ہے، شہداء کی روحیں بھی کربلا پہنچی ہوئی ہیں. اور یقیناً جب ہم ان علماؤں کی بات کرتے ہیں یا شہداؤں کی یا اصحاب کی، تو یہ جس بارگاہ میں ہوتے ہیں وہاں سے ہمیں یاد کرتے ہیں، کیونکہ میں اور آپ دیکھ نہیں سکتے، وہ دیکھ رہے ہیں، وہ اس عالم سے ہمیں دیکھ رہے ہیں. جب ان کی بات کرو تو وہ کہیں ہمیں یاد کرتے ہیں. 13 سال کا لڑکا ہے، شہید اپنی بایوگراف. کیسا ہے؟ آیت اللہ حق شناس کہتے ہیں کہ مسجد کی چابی میں نے ایک جوان کو دی ہوئی تھی اور اسے کہا تھا کہ مسجد فجر میں کھول دیا کرنا، تو وہ کھول دیتا تھا. ایک دن میں تھوڑا سا پہلے چلا گیا تو میں نے دیکھا مسجد کھلی ہوئی ہے. اب میں نے کیا جا کے دیکھا کہ وہ جوان تہجد کی نماز ہوا میں پرواز ہو کے پڑھ رہا ہے. جوان تھا. کہا جب اس کی نماز ختم ہوئی تو میں نے اس کو دیکھا اور وہ کہا کہ میں نے کہا یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا کہ جب تک میں زندہ ہوں بہرحال اس کو آپ کسی کو بتائیے گا نہیں. کیسے پہنچ گیا؟ وہ کہتا ہے جب میں 13 سال کا تھا تو اپنے کچھ دوست احباب کے ساتھ گھومنے گیا پہاڑوں پہ، اور وہاں مجھے کہا کہ جاؤ پانی لے کر آ جاؤ چائے بنانے کے لیے. میں نے کیتری پکڑی اور پہاڑوں کے درمیان میں کہیں آبشار یا کچھ ہوگا. جیسے ہی میں وہاں گیا میں نے ایک منظر دیکھا. جیسے ہی وہ منظر دیکھا میں پلٹ گیا اور زمین پہ بیٹھ گیا. منظر کیا تھا؟ کہا کچھ ایک کوئی گھریلو خواتین یا کچھ لوگ آئے ہوئے تھے اور وہاں پر نہا رہے تھے. میں پلٹ گیا اور میں نے خدا کی بارگاہ میں گفتگو کی، پروردگار
کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن تیری خاطر میں گناہوں سے پلٹ کے جا رہا ہوں۔ 13 سال کہا، جیسے ہی وہ کہتا ہے کہ میں نے چلنا شروع کیا، پتھروں سے مجھے آواز آئی، سبوہن قدوسن۔ جب آدمی اپنے آپ کو دنیا سے کاٹتا ہے تو پھر عرش کے ذکر سنائی دیتے ہیں، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ عزیزان محترم، ہم کب سنیں گے اس تسبیح کو جو زمین اور آسمان اور اس کے درمیان میں ہو رہی ہے؟ کب سنیں گے؟ کب ہمیں آواز آئے گی؟ کیونکہ ہم یہیں پھنسے ہوئے ہیں۔ میں آپ کی باتوں میں پھنسا ہوں، آپ میری باتوں میں پھنسے ہوئے ہیں، کان غیبت سن رہے ہیں، جھوٹ سن رہے ہیں۔ یہ کان کہاں ذکر سنیں گے؟ وہ ذکر کے جو زمین اور آسمان میں ہو رہا۔ ہمارے بزرگ فرماتے تھے، جب تک تمہاری شکم میں دنیا کی غلاظتیں ہیں تمہیں عرش کے اذکار سنائی نہیں دیں گے، نہیں دیں گے۔ محنت چاہیے۔ کس پہ کریں محنت؟ ابھی کہیں کمپٹیشن لینا ہو تو کتنا انسان محنت کرتا ہے۔ مثلا میراتھن میں آپ نے جانا ہو، کیا کریں گے؟ ایک رات پہلے بھاگیں گے یا پورا سال بھاگیں گے؟ پورا سال دوڑنا پڑے گا، تب کہیں جا کے کمپٹیشن میں کوالیفائڈ ہوں گے۔ تو خدا کی ملاقات کے لیے بھی میراتھن کی ضرورت ہے۔ ایک دن میں تو نہیں پہنچ پائیں گے، ہر روز تھوڑا تھوڑا دوڑنا پڑے گا۔ بدن نہیں چاہیے، روح کو دوڑانا ہے، روح کو آزاد کریں۔ وقت دیں اپنے آپ کو، وقت دیں۔ کس کو وقت دیں؟ کلام الہی کو وقت دیں۔